میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، تو پھر حضرت عمر نے 20 تراویح کا اہتمام کیسے کیا، اور حضرت عثمان نے جمعے کے دن 2 اذانوں کا اہتمام کیوں کیا جبکہ نبی کریم نے نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی۔ کتنی پڑھائی تھی؟ کسی واضح حدیث میں صحیح سند بے غبار سند میں نہیں ہے۔ حضرت عمر کا عمل بتا رہا ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں ہی پڑھائی ہوں گی۔ وجہ اس کی ہے کہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے، سمجھتے ہو نا؟ تبھی چاروں ائمہ کم از کم 20 رکعت کے قائل ہیں اور اس کو سنت قرار دیتے ہیں، حضرت عمر کی نہیں، پیغمبر کی، کیونکہ حضرت عمر کا عمل بتا رہا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر نے یہ کام نہ کیا ہو۔ اگر حضرت عمر ایسا کوئی کام کرتے، نیا ایجاد کرتے، تو صحابہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے نا، تو سارے صحابہ نے بھی اس کو ایکسپٹ کیا۔ تو یہ تمام باتیں اس کی علامت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان میں آپ نے نماز پڑھی ہے 3 دن، وہ 20 رکعتیں ہی ہوں گی۔ اگر اس سے کمی بیشی ہوتی تو حضرت عمر 20 رکعتوں کو جاری نہ کرتے۔ اچھا بھائی، باقی حضرت عثمان نے جو 2 اذانوں کا اضافہ کیا، تو اصل میں اذان میں تکرار مشروع ہے۔ اذان تو ہے اعلان نا، تو اعلان ایک چیز کے 2 دفعہ بھی ہو سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو حضرت عثمان کے دور میں جب آبادی بڑھ گئی تو حضرت عثمان نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اب لوگوں کو آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، آبادی بڑھ گئی ہے، مدینہ پھیل چکا ہے، تو ایک اذان کافی نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی، یہ ضرورت اگر نبی کے دور میں ہوتی تو نبی بھی کرتے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، کیونکہ حضرت عثمان کو اطمینان تھا کہ اگر نبی موجود ہوتے تو وہ بھی یہ کام کرتے۔ تو اذان میں تکرار آپ نے دیکھا ہوگا نا، جہاں پہلے تو اب لاؤڈ سپیکر اب ایجاد ہوئے ہیں نا، جب پہلے تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ ایک نماز کے لیے کئی اذانیں ہوتی تھی، حرم میں 4 اذانیں ہوتی تھیں، ایک اس مینار پہ، ایک اس مینار پہ، ایک اس مینار پہ، ایک اس مینار پہ۔ تو اذان میں شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ ایک ہی اذان ہوگی، ضرورت ہے بھائی، اعلان ہے 2 دفعہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عثمان نے دیکھا کہ بھائی 1 دفعہ کافی نہیں ہے، بلکہ کتنا دفعہ ہونا چاہیے؟ 2 دفعہ۔ ایک تو پہلے سے، یہ دوسری اذان حضرت عثمان نے نہیں، پہلی والی نکالی ہے، کیونکہ دوسری اذان ہوتی ہے امام کے ممبر پہ بیٹھتے ہی۔ تو حضرت عثمان نے دیکھا کہ اب رش اتنا ہو گیا کہ امام جب ممبر پہ آگے بیٹھے گا اس وقت لوگوں کو اذان سے پتہ چلے گا، تو لوگ آتے آتے دیر ہو جائے گی، خطبہ نکل جائے گا، تو ایک پہلے سے بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے۔ تو یہ اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اب فرض کرو نبی نے 20 رکعت تراویح نہ بھی پڑھی ہو، تو اس حدیث کی بیس پر حضرت عمر جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ سنت، کیونکہ نبی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ تو دین جو مکمل ہو گیا نا، اس مکمل ہونے میں یہ والی حدیث بھی تو شامل ہے نا بھائی۔ اللہ نے دین مکمل کر دیا، کیسے؟ اللہ نے نبی کی زبان سے کہلوا دیا کہ جو کام میں کروں یا ان کو بتا دیں جو خلفائے راشدین کریں وہ بھی سنت ہے، تو مکمل ہو گیا نا۔